صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. زیارت اربعین کی شرح ہماری گفتگو کا موضوع ہے. آغاز زیارت یہاں سے ہے: السلام علی ولی اللہ و حبیبہ، السلام علی خلیل اللہ و نجیبہ. اب تیسرا سلام ہے: السلام علی صفی اللہ و ابن صفیہ. سلام ہو اللہ کے صفی پر اور اللہ کے صفی کے فرزند پر، یعنی مولائے کائنات بھی صفی اللہ ہے اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام بھی نگاہ عصمت میں صفی اللہ ہے. اب صفی صفوت یا صفوت، جس کے معنی ہے انتخاب شدہ، یعنی اللہ کے جانب سے چنے ہوئے. امام حسین منتخب الہی ہے، اس لیے کہ ائمہ اطہار کو پروردگار عالم نے امامت کے لیے منتخب کیا ہے، لہٰذا یہ سب صفی اللہ ہے. جس طرح سے پروردگار عالم نے انبیاء کو منتخب کیا ہے نبوت کے لیے، جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے: ان اللہ اصطفی آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ نے چنا ہے یقیناً آدم کو اور نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو عالمین پر، یعنی ان کو نبوت کے لیے منتخب کیا ہے. اس آیہ کریمہ کے تفصیل کے ذیل میں یہاں پر تفسیر مجمع بیان میں اس آیت کی تفصیل میں لکھا ہے کہ آل ابراہیم سے مراد محمد و آل محمد ہے، لہٰذا اللہ نے چنا ہے محمد و آل محمد کو، لہٰذا ائمہ اہل بیت بھی صفی اللہ ہے. اور جیسا کہ جامع کبیرہ میں بھی اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں: وَسُلَالَةِ النَّبِيِّينَ. ائمہ اطہار سلالۃ النبیین ہیں، یعنی خلاصہ انبیاء کا نام ہے. اور مولائے کائنات بھی صفی اللہ ہے، امام حسین بھی صفی اللہ ہے، علی بھی منتخب ہے، امام حسین بھی منتخب ہے، اس لیے کہ وہ بھی امام ہے، یہ بھی امام ہے، وہ بھی معصوم ہے، یہ بھی معصوم ہے. اسی لیے ایک حدیث امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے، رشحات ولایت کی کتاب ہے، وہاں سے میں اس حدیث کو پڑھ رہا ہوں. مولائے کائنات فرماتے ہیں: انا آدم انا نوح وانا ابراہیم وانا موسیٰ وانا عیسیٰ وانا الذی حملت نوحا فی السفینہ بعمر ربی وانا الذی اخرجت یونس من بطن الحوت باذن اللہ وانا الذی جاوزت بموسیٰ ابن عمران البحر باذن ربی وانا الذی اخرجت ابراہیم من النار باذن ربی. یہ بتا رہے میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، موسیٰ ہوں، میں یوسف ہوں. میں نے ہی جناب نوح کو کشتی میں سوار کیا، میں نے ہی جناب یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، میں نے ہی جناب ابراہیم کو آتش سے نجات دلایا. یعنی پروردگار عالم نے مولائے کائنات کو ظاہری طور پر اس دنیا سے آنے سے پہلے بھی انبیاء کا مددگار قرار دیا ہے. اب جو مولائے کائنات فرمائے میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت خلاصہ انبیاء ہے. ان میں جو صفات ہے وہ تمام صفتیں یکجا اگر دیکھنا ہے، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، وہ تمام صفتیں جو ہیں نا اہل بیت میں موجود ہیں. اس لیے علی بھی صفوت اللہ ہے اور اسی طرح امام حسین بھی صفوت اللہ ہے. اب اس کے بعد فراز چہارم یعنی چوتھا سلام ہے: السلام علی الحسین المظلوم الشہید. یہاں سے سلام مصائب کے انداز میں ہے. یہاں تک آپ نے کہا السلام علی ولی اللہ و حبیب، السلام علی
خلیل اللہ و نجیب، السلام علی ولی اللہ وابن ولی۔ اب یہاں پر ہے السلام علی الحسین المظلوم الشہید، اے حسین مظلوم آپ پر سلام، اے حسین مظلوم شہید۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مظلوم بھی ہے، شہید بھی ہے، اسی لیے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں اپنے جد مظلوم کے لیے، السلام علی القتیل المظلوم، اے وہ شہید، اے وہ مقتول جن پر ظلم ڈھایا گیا۔ اسی زیارت میں، زیارت ناہیہ میں، امام زمانہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں السلام علی الشہید الشہداء، اللہ اکبر، امام حسین شہید الشہداء، یعنی تمام شہیدوں پر بھی گواہ ہے، تمام شہیدوں کے شہید ہے، سید الشہداء ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر۔ اس لیے کہ امام حسین نے بھی خود تعارف کروایا ہے اپنا، انا المقتول بکربلا، انا المظلوم، انا العطشان۔ یہ اس وقت کا واقعہ بہار الانوار میں موجود ہے، جلد نمبر 45 میں۔ علامہ مجلسی نے مناقب آل ابی طالب، جو مشہور ہے مناقب ابن شہر عاشوب کے نام سے، اس میں علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب قافلہ اہل حرم کا جب کربلا سے شام پہنچا، ملک شام میں، ابھی دمشق نہیں پہنچا، تو دیر راہب سے گزر رہا تھا، تو راہب سے متوجہ ہو کر امام حسین نے نوک نیزے سے کلام کیا، کہا انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ، انا ابن فاطمۃ الزہرا، وانا المقتول بکربلا، وانا المظلوم، انا العطشان۔ اس طرح سے اپنا تعارف کرایا۔ تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام بھی امام حسین سے خطاب کر کے السلام علی الحسین المظلوم الشہید، شہید کا مقام بلند ہے، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ ہرگز ہرگز گمان نہ کرنا جو راہ خدا میں شہید ہو جائے، جو قتل ہو جائے، وہ زندہ ہے اور اللہ کے پاس سے رزق مسلسل پاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، امام حسین مظلوم بھی ہے، شہید بھی ہے۔ اور ایک فراز ہے اس کے بعد السلام علی اسیر القربات والقتیل العبرات، سلام ہو اس پر جو اسیر القربات ہے اور قتیل عبرات ہے۔ قربات جمع ہے کرب کی، کرب کہتے ہیں بلاہ کو، اندوہ کو، پریشانی کو، قربات اس کی جمع ہے۔ اسی لیے کربلا کو کربلا کہا جاتا ہے، اس کا وجہ تسمیہ، وجہ نامگزاری یہ ہے بے کرب و بلا، یہ وہ زمین ہے جہاں کرب ہے، بلا ہے۔ تو یہاں پر جو بھی نبی یہاں سے گزرا ہے انہیں پریشانی ہوئی ہے، یہ زمین کرب و بلا ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اسیر القربات ہے۔ یہ اسیر قربات، یہ جو پریشانیوں میں اسیر، یہ غم و اندوہ میں ہوں اسیر، یہ ایسا نہیں ہے کہ کربلا آنے کے بعد یہ اسیر ہوئے۔ اللہ اکبر، گرفتار بلا امام حسین، امتحانات مسلسل دیتے آئے ہیں۔ جب بچے تھے تب نانا کی شہادت کو دیکھا، اور کس طرح سے امت نے نانا سے دغا کی ہے، بے وفائی کی ہے، امام حسین نے دیکھا۔ اور کس طرح سے ماں کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ دیکھا، یہ امام حسین نے دیکھا۔ شہید ہوتے ہوئے اپنے بھائی محسن کو دیکھا، اور اسی طرح اپنے بھائی حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش کو دیکھا، اور امام حسن کو جگر کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ اور اسی طرح آپ نے نہ جانے کربلا سے لے کر شام تک کتنی چیزوں کو دیکھا ہے، اور کربلا میں آپ نے کبھی اکبر کے لاشے کو اٹھایا، کبھی اصغر کے لاشے کو لے کر آواز دی، کبھی انصار و اصحاب کے لاشوں پر آپ نے گریہ وزاری کی۔ تو سلام ہو اس پر جو اسیر قربات ہے، اللہ اکبر۔ یہی نہیں بلکہ شہادت کے بعد بھی کبھی ماں بہنوں کو نوک نیزے سے کھلے سر دیکھا، سر نوک نیزہ سے سکینہ کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھا۔ تو وہ امام ہیں السلام علی الاسیر القربات
وقتیل العبرات، عبرا کہتے ہیں اشک کو، آنسو کو، قتیل العبرات یعنی کشتہ گریا، جنہیں رلا رلا کے ذبح کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے خود کہا انا قتیل العبرا، میں وہ ہوں جس کو رلا رلا کے قتل کیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ قتیل ہے، وہ شہید ہے جس پر زمانے نے رویا۔ اللہ اکبر۔ ایسا نہیں ہے کہ شہادت کے بعد امام حسین پر گریا ہوا ہے، بلکہ شہادت سے پہلے بھی جناب آدم کہ توبہ کی قبولیت کی جب بات آئی تو جبرائیل نے کہا کہ ان 5 اسمائے خمسہ کی توسل سے آپ دعا کرو، آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ یہ روایات میں موجود ہے، اور یہاں تک کہ خود تفاسیر میں موجود ہے اس آیہ کریمہ کے ذیل میں، جہاں پر جناب آدم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ فَتَلَقَّ آدَمُ من ربہ کلمات، سورہ بقرہ آیت نمبر 37۔ صاحب درالسمین لکھتے ہیں کہ اس وقت جیسے ہی آپ کی زبان پر امام حسین کا نام آیا، جناب آدم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ ہے کس کا نام ہے جس کے نام زبان پر آتے ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ جناب جبرائیل نے حکم الہی سے کربلا کے واقعے کو سنایا۔ تو یہ وہ شہید ہے، کائنات کا پہلا انسان جس کی داستان غم کو سن کر آنسو بہایا، پہلا نبی۔ یہی نہیں ہے، جناب عیسیٰ کربلا سے گزرے تو انہیں ٹھوکر لگی، خون نکلا، تو پوچھا کہ یہ کربلا ہے، یہاں آخری محمد کا نواسہ شہید کر دیا جائے گا۔ جناب عیسیٰ کے، جناب ابراہیم کے آنکھوں میں آنسو آئے۔ تقریباً انبیاء جو بھی یہاں سے گزرے ان کی آنکھوں میں آنسو آئے ذکر مصائب سید الشہداء سن کر۔ مولا کائنات جنگ صفین کے وقت جب ادھر سے گزر رہے تھے، یہی ایسا ہی واقعہ وہاں پر بھی پیش آیا۔ تو انبیاء نے جن پر آنسو بہایا وہ کشتہ گریہ ہے حسین، اور ان کی شہادت کے بعد آسمان نے خون کے آنسو بہائے، وہ کشتہ گریہ ہے حسین۔ اور یہی نہیں بلکہ بیت المقدس کے جس پتھر کو بھی اٹھایا گیا 40 دن تک خون تازہ نظر آیا۔ الدم العبید کا لفظ ہے، یعنی خون تازہ نظر آیا۔ یہ ہے حسین کشتہ گریہ۔ یہی نہیں پتوں سے خون ٹپکا، کشتہ گریہ ہے حسین، جس کے لیے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف دعائے ناہیہ میں فرماتے ہیں لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدْلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اے میرے جد مظلوم، آپ پر میں آنسوؤں کے بجائے خون روتا ہوں۔ حسین کشتہ گریہ ہے۔ اسی لیے زیارت اربعین میں امام صادق علیہ السلام کہہ رہے السلام علی اسیر القربات وقتیل العبرات، والسلام علیکم۔